شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن کی ایک شاندار صورت 3 دن لگاتار پڑھ لیں، نافرمان اور غم دینے والا بچہ بھی سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی فرد ایسا ہے جو کسی بھی قسم کی بری اور گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بے بات لڑائی جھگڑا کرتا ہے، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، فسق و فجور، الغرض کسی بھی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بات بے بات ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، جو اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہیں، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے جو صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل و کرم سے جاتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے، اور دن کے کون سے حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ برکت والی سورت کون سی ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضہ جیسے معجزے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور معتدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم و آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مختلف نوع معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا، جبکہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کے ترقی یافتہ اور شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زمان و مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ نبی امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے عربوں کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن جیسی ایک سورت تخلیق کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ قرآن کریم کئی حوالوں سے معجزہ ہے۔ پہلی وجہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت، کلام کی سحر انگیزی، اختصار و تفصیل، ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن مختصر مضمون میں کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معیاری نثر نگاروں کے اسلوب نگارش اور ممتاز شاعروں کے شعری اوزان و انداز سے یہ یکسر مختلف ہے۔ تیسری وجہ اس میں سابقہ اقوام کی خبریں اور نبیوں اور صالح بندوں کے واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ اس میں مستقبل سے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں وجہ یہ اختلاف اور تضاد سے کلیتاً پاک ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، جب اللہ تعالی نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، چاہے جسمانی ہوں، روحانی ہوں یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔
بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادات کے سبب پورا گھر پریشان حال ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتی ہیں، اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں کہ چند ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کے دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ بھائیوں اور بہنوں، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بے بات ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور صورت ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بہن اپنی دوسری بہن کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، اور اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے رشتہ دار مثلاً ماموں، چچا، چچی، خالہ، پھپھی، الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الشمس قرآن کریم کی 91 نمبر کی سورت ہے جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورۃ الشمس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو اسلام کے ابتدائی ایام میں مکہ میں نازل ہوئی تھیں، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ الشمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل سورت ہے۔ الشمس کے معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم کھائی ہے۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کے برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکاری اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح، ان کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا، پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کے ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ کل تعداد میں 7 ہیں، یعنی اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 بار قسم کھائی اور پھر اپنا موقف بیان فرمایا۔ تھوڑی بہت عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائیں۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلت والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ الشمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے وہ گھر بھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے،
اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے ہی مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کے چند اور فضائل جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ کر دیا جن پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھے، اس کے مطالب پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کو یہ سورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ سورت زیادہ اور ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی پیے تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی۔ یہ قسمیں اللہ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی دلوا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، یا پھر معمول کے ذکر اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے قریباً 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود آپ کو اچھے سے آتا ہو اسے 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ آسان اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں تو یہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہیں، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہیں اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیے اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی کی پوری سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھیں تو باقی کی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہیں۔
ان آیات کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پڑھا تھا، تو رات کو جب آپ نے عمل مکمل کیا تو آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں تیری نازل کی ہوئی سورۃ الشمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ، میرا فلاں بھائی یا میرا فلاں بیٹا یا پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام پکار کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر دے اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔